کے رمضان کی آمد آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان کا چاند ہوتا تھا اور یہ مہینہ آتا تھا تو روایت کہتی ہے کہ اذا دخل شہر رمضان تغیر لونہ، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور آپ لوگوں کو دیکھ کر فرماتے تھے ماذا تستقبلون، ماذا تستقبلون، 3 بار تکرار کرتے تھے، ماذا تستقبلون ویستقبلکم، تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ لوگ کہتے تھے، وہ جو اس زمانے کا مزاج تھا، جاہلانہ مزاج کہ جسے بعد میں آ کر اسلام نے تبدیل کیا، اس کی کچھ عادتیں تھیں، ان کی بنیاد کے اوپر ڈرتے تھے۔ ابھی اگر پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہو گئی تو جب بھی کوئی وحی آتی ہے ایک ذمہ داری لے کے آتی ہے، کوئی وحی آتی ہے ذمہ داری لے کے آتی ہے نماز پڑھو، وہی آتی ہے ذمہ داری لے کے آتی ہے مثلا روزہ رکھو۔ تو اب لوگوں سے جب پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کیا چیز تمہارے استقبال میں آ رہی ہے، تو جو عام طور پر تصور تھا کہ کوئی وحی آئی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، یا یہ تھا کہ جہاد کے لیے میدان جنگ میں جانا ہے، لڑنے کے لیے جانا ہے، یہ 2 تصور تھے۔ اسی بنیاد کے اوپر لوگوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ عدو حضر او وحی نزل، کیا کوئی دشمن ہے جو ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، جس کا مقابلے کے لیے جانا ہے ہمیں، یا پھر آپ کے اوپر وحی آئی ہے؟ نہیں، نہ وحی آئی ہے اور نہ ہی دشمن ہم پر حملہ آور ہے، ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے۔ تو یہ جو ان کا تصور تھا کہ چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، اس کا مطلب چہرے کا رنگ اگر بدل رہا ہے تو دشمن سے مقابلہ ہے۔ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں یہ ظاہری دشمن سے بڑا مقابلہ ہے۔ تم جو چہرے کا رنگ تمہارا بدلتا ہے تو ظاہری سامنے تم دشمن دیکھتے ہو، یہ اس دشمن کو دیکھ کر تمہارے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، اور میرا چہرے کا رنگ نفس کو دیکھ کر بدل رہا ہے۔ نفس سے بڑا، اگر نفس آپ کے قابو میں نہ ہو تو اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ پھر پیغمبر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمارے درمیان آ رہا ہے، اس میں مالک تمام اہل قبلہ کی بخشش کرے گا۔ پھر روایت کہتی ہے کہ اور وہ شخص لعین ہے پروردگار کی بارگاہ میں، مردود ہے کہ جو میرا نام آئے اور میرے اوپر صلوات نہ بھیجے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، دیکھیں 3 چیزوں کو پیغمبر نے بیان کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں، اور تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور حقیقی تصور عبادت کو اسلام کی نگاہ میں واضح کر رہی ہیں۔ تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں، پہلی چیز جو صلوات نہ پڑھے، وہ شقی ہے، کہا کہ شقی ہے۔ اور دوسری منزل، وہ شخص شقی ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں استغفار نہ کر سکے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے اور پروردگار اسے معاف نہ کرے، یہ مہینہ ختم ہو جائے، وہ شقی ہے۔ تیسری چیز تو پیغمبر نے فرمائی، وہ شخص شقی ہے جس کے والدین اس سے ناراضی ہوں۔ اب دیکھیں، والدین کی رضا، ماہ مبارک رمضان اور خود پیغمبر کے اوپر صلوات، یہ 3 چیزیں، یعنی ایک طرف رسالت ہے، نبوت ہے، اور ایک طرف توحید پروردگار ہے۔ تو توحید پروردگار کے بعد، رسالت کے بعد اگر تیسرے مرحلے پر کوئی منزل ہے جو بخشش کے لیے ضروری ہے، ماں باپ کی رضا ہے۔ اور اس کو جو پیغمبر نے بیان کیا، اسی کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یہ تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہماری زیادہ تر توجہ مناسک
اور اعمال کے اوپر رہتی ہے کہ عمل انجام دے دیں، یہ عمل انجام دے دیں۔ حقیقت میں جو تصور عبادت ہے، عبادت کا جو مفہوم ہے، یہ کسی خاص عمل کو انجام دینے کا نہیں ہے، بلکہ مرضی معبود کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے واضح کروں، مثلا یہ روزہ رکھنا ہے۔ اب اگر صرف روزہ رکھنا ہی عبادت ہوتا تو ہر ایک کے اوپر روزہ رکھنا عبادت ہے، جس نے بھی روزہ رکھا اس نے عبادت کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص ایک وقت میں روزہ رکھ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اور ایک شخص اگر یہ روزہ رکھ رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک شخص اگر روزہ رکھ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، ایک شخص گناہ کر رہا ہے۔ یہ کیا کنفیوز کر دیا آپ نے مولانا صاحب؟ ایک شخص جو بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، نقصان کا سبب ہے، ضرر کا سبب ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ میری ڈائبٹیز اتنی ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو مجھے نقصان ہوگا، حرام ہے اس کے اوپر روزہ رکھنا۔ اب اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو یہ حرام کام کر رہا ہے، چونکہ اسی پروردگار نے جس نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی نے خاص موارد میں خاص مقامات پر روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے، اور اگر امت مسلمہ نے عبادت کا مفہوم سمجھ لیا ہوتا تو اپنے امام کی پیروی کرتی، امام کی، چونکہ امام ہر وقت، جو امام ہے نا وہ دین سے واقف ہے، دستور حیات سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کب کیا کرنا ہے۔ چونکہ ان کے ذہن میں اپنی عبادتوں کا تصور تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ جس وقت کعبے کو چھوڑ کر کربلا بسانے کی ضرورت تھی، لوگ کعبے میں عبادت کر رہے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ چونکہ کعبے کو، اپنے کعبے سے نزدیک ہونے کے لیے کعبے سے چپکے ہوئے تھے، کعبے کو محور عبادت سمجھ رہے تھے، کعبے کو مرکز سمجھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اگر ہم کعبے میں ہیں تو ہم عبادت گزار ہیں، لیکن اس وقت کعبے میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی، کعبہ چھوڑ کے کربلا بسانے کی ضرورت تھی۔ اس لیے کہ جب کعبہ خالی ہے اور روح کعبہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو تمہیں روح کعبہ کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے۔ یہ تصور عبادت، حقیقی تصور عبادت ہے۔ تو پیغمبر کا یہ خاص انداز تھا اس مہینے کے سلسلے سے، اور پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ عبادت کا تصور عام ہے، اور ہم نے اسے بعض جگہوں پر بہت خاص بنا دیا ہے کہ اگر یہ مناسک یا اعمال یا اذکار اگر ان کو انجام نہ دیا گیا تو عبادت نہیں ہے۔ کسی ایک خاص چیز کا نام عبادت نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے، اس میں یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں۔ اب ہماری جو ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کو اگر ہم ادا کر دیں، یہی بندگی ہے اور یہی عبادت ہے۔ ذمہ داری کیسے پتہ چلے گی؟ وہ شریعت بتائے گی کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ کسی کی ذمہ داری روزہ رکھنا ہے، کسی کی ذمہ داری روزہ نہیں رکھنا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک مقام پہ عرض کیا تھا کہ جہاد کی منزل ہے، اور روایت کہتی ہے اتا رجل یا جاء رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آتا ہے آنے والا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ انی رجل شاب نشیط، حضور میں ایک ایسا جوان ہوں جس کے اندر جوانی کی بھرپور صلاحیتیں ہیں، انرجی اس کے وجود کے اندر ہے۔ شاب نشیط، نشیط کو آپ دیکھیں یعنی بانشاد، خوشحال۔ کہا تو پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا انی احب الجہاد، جہاد کو میں پسند کرتا ہوں۔ دیکھیں عبادت کا جو تصور ہے اس کو آپ محسوس کیجئے گا۔ میں جہاد کو پسند کرتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جہاد کرنے کے لیے جاؤ۔ کہتا ہے وَلِيَا وَالِدَةٌ تُكْرِهُ ذَلِكَ، میری ایک والدہ ہے جو مجھ سے منع کر رہی ہے جہاد پہ مت جاؤ، نہ کرو جہاد، میرے پاس رہو، کیا کروں؟ اب دیکھیں پیغمبر کیا کہتے ہیں۔ اگر صرف جہاد ہی عبادت ہوتی تو پیغمبر کہتے ایک طرف عبادت ہے، اور وہ عبادت کہ جس میں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ جتنی چیزیں جو فروعات دینی میں ہیں ان میں سے ایک منزل یہ ہے کہ تمہیں جا کر جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ واضح حکم ہے جہاد کا یا واضح حکم ہے قرآن کا جہاد کرو، قاتلوا فی سبیل اللہ خاص طور پر کہا ہے۔ اور جہاد کے سلسلے سے یہ ہے کہ فوق ذی کل بر، ہر ایک نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ فوق ذی کل برۃ
برا، ہر ایک نیکی کے اوپر نیکی ہے، مگر یہ کہ اللہ کی راہ میں کوئی شہید ہو جائے اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اتنی عظمت ہے جہاد کی، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میری والدہ روک رہی ہے۔ تو پیغمبر کو کہنا چاہیے کہ نہیں تم جاؤ جہاد کرو، والدہ کو روکنے دو، لیکن پیغمبر نے نہیں کہا۔ کیا کہا؟ والذی بعثنی بالحق نبیا، خدا کی قسم کھا کے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، واللہ لانسھا بک لیلۃ واحدہ افضل فی من جہاد فی سبیل اللہ سنۃ، خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، ایک رات اپنی ماں کے ساتھ تیرا رہنا اس طرح سے کہ تیری ماں تجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، یہ 1 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں پر جہاد کا واضح حکم ہے اس کے بعد پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی مستحب عبادتیں ہیں سب عبادتیں ہیں، لیکن ان سب پر زیادہ جو فوقیت رکھنے والی عبادت ہے وہ ماں باپ کی اطاعت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب جہاد کا واضح حکم ہے اور جہاد کی بنیاد کے اوپر اسلام محفوظ ہے، اسلامی حدود محفوظ ہوتی ہیں جہاد کی بنیاد کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی زیارت کے لیے جا رہا ہے اور ماں راضی نہیں ہے تو اس کی زیارت قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جو قابل غور، اور یہاں پر حساس مرحلہ ہے کہ یہ زیارت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ واضح ہے جتنی بھی مستحب عبادتیں ہیں، نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، کہا کہ اگر ماں پکار رہی نماز چھوڑ دو، تو عبادت کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ یہاں پر واضح ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے، پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مالک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق عبادت نصیب فرما، اور ہم معرفت کے ساتھ اس طرح سے عبادت کریں کہ پروردگار کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکیں جب یہ مہینہ تمام ہو۔ ایک صلوات